السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں۔ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی فوج نے مختلف سیکٹرز میں پاکستانی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ نکیال، کوئی رکٹا، شاردا، کیل، نیلم اور حاجی پیر سیکٹرز میں فائرنگ کی گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی اشتعال انگیزی کا پاک فوج نے بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پاکستانی فورسز نے مؤثر حکمت عملی کے تحت دشمن کی فائرنگ کا فوری جواب دیا اور دشمن کی توپیں خاموش کروا دیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے افواج پاکستان ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار اور پرعزم ہیں اور دشمن کو ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی یہ حرکتیں خطے میں امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہیں۔ قومی سلامتی پر اہم ان کیمرہ سیشن، ڈی جی ISPR اور وزیر اطلاعات کی سیاسی قیادت کو بریفنگ۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی قیادت میں قومی سلامتی سے متعلق اعلیٰ سطح کا ان کیمرہ اجلاس ہوا ہے اور ذرائع کے مطابق اجلاس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ارکان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں حالیہ ملکی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال خصوصاً پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے تناظر میں اہم امور زیر غور آئے۔ ڈی جی ISPR نے سیاسی قائدین کو پاک فوج کی تیاریوں اور دفاعی حکمت عملی سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور خطے میں امن کا خواہاں ہے، تاہم اگر پاکستان پر جارحیت مسلط کی گئی تو افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی سیاسی رہنماؤں کو حکومت کے سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری ویسٹ ایشیا سید اسد گیلانی اور ایرانی سفیر نے استقبال کیا۔ عباس عراقچی کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد بھی پاکستان پہنچا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی صدر، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ عباس عراقچی کا دورہ خطے کی صورتحال کے تناظر میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعلقات، علاقائی تعاون پر گفتگو ہوگی۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پاک بھارت سرحدوں پر مسلح تصادم کے خطرات ہیں۔ جرائم، دہشت گردی کے پیش نظر امریکی شہری بھارت کے سفر سے گریز کریں۔ بھارتی سیاحتی مقامات پر پرتشدد جرائم، جنسی حملوں کی رپورٹس ہیں۔ منی پور کو تشدد اور جرائم کی وجہ سے غیر محفوظ قرار دیا جاتا ہے۔ جموں و کشمیر اور لداخ میں بد امنی حملوں کے خطرات ہیں۔ دہشت گردی کی وجہ سے وسطی مشرقی بھارت کے غیر حصے جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ بھارت میں دہشت گردی بغیر کسی وارننگ کے حملہ کر سکتی ہیں اور جبکہ بھارتی حکام کے مطابق ملک میں ریپ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارت میں سیاحتی مقامات، نقل و حمل کے مراکز، شاپنگ مالز پر حملے ہو سکتے ہیں۔ بھارت میں بازاروں اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت خود ہی جنگ کے خوف کا شکار ہو گیا۔ شہروں میں بلیک آؤٹ کی مشقیں شروع کر دی گئیں۔ بھارتی پنجاب کے شہر فیروز پور میں کینٹ میں بلیک آؤٹ کی مشقیں کی گئیں۔ کینٹ بورڈ اور اسٹیشن کمانڈر کی نگرانی میں رات 9 بجے سے 9:30 بجے تک مکمل بلیک آؤٹ کی مشق کی گئی۔ کینٹونمنٹ ایریا میں بتیوں کو بجھا کر ایمرجنسی جنگی صورتحال سے نپٹنے کی تیاری کی گئی۔ ذرائع کے مطابق یہ مشقیں ممکنہ جنگی خطرات کے پیش نظر کی جا رہی ہیں۔ اس سے بھارت میں بڑھتے ہوئے خدشات اور کشیدگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ملائیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم نے بھارت کے اشتعال انگیز رویے پر جنوبی ایشیا میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے بغیر ثبوت کے پہلگام واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کی کوشش مسترد کی۔ پاکستان نے واقعے کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی، شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان نے ملائیشیا کو تحقیقات میں شرکت کی دعوت دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کسی بھی تنازع میں ملوث نہیں ہونا چاہتا اور دونوں وزرائے اعظم نے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر رابطے برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان اور بھارت میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے روس بھی میدان میں آ گیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا بھارت کے بعد ڈیپیوٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے روسی وزیر خارجہ کو خطے کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے بھارت کے بے بنیاد الزامات اور اشتعال انگیز بیانات کو مسترد کیا۔ اسحاق ڈار نے بھارت کے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے غیر قانونی اقدام کی مذمت کی۔ ڈیپیوٹی وزیر اعظم نے بھارت کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا۔
پاکستان نے واقعے کی شفاف، بین الاقوامی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ روسی وزیر خارجہ نے سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ روسی وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی سے گریز کی تاکید کی۔ دونوں ممالک نے دو طرفہ تعاون مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی آج پاکستان کے دورے پر پہنچ چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ پاک بھارت کشیدگی اور پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان کے بعد بھارت کا دورہ بھی امکان ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا تھا کہ ایران دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کو تیار ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ خلیج تعاون کونسل کا پاکستان بھارت سے فوری مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ۔ کونسل کے سیکرٹری جنرل نے اختلافات کے حل کے لیے پرامن ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق سیکرٹری جنرل خلیج تعاون کونسل جاسم البدیوی نے تحمل کا مظاہرہ کرنے، بات چیت کو ترجیح دینے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان فوری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے جنوبی ایشیا کے خطے میں بگڑتی ہوئی سیکورٹی صورتحال پر کونسل کے رکن ممالک کی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ سیکرٹری جنرل نے جموں و کشمیر کے پہلگام حملے کی بھی مذمت کی۔ جاسم البدیوی نے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق اختلافات کے حل کے لیے پرامن ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا تاکہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق آزاد جموں و کشمیر اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا پرامن حل تلاش کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری سے اپنی کوششیں تیز کرنے کے لیے بھی کہا۔ پاک بھارت کشیدگی، اسلامی تعاون تنظیم بھی میدان میں آ گئی۔ OIC جنرل سیکریٹریٹ نے جنوبی ایشیا میں سیکورٹی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پاک بھارت تناؤ کے تناظر میں OIC جنرل سیکریٹریٹ نے خصوصی بیان جاری کرتے ہوئے OIC جنرل سیکریٹریٹ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تحمل اور فوری مذاکرات کی بحالی پر زور دیا۔ OIC جنرل سیکریٹریٹ نے کہا کہ مسائل کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ منشور کے مطابق حل کیا جائے۔ OIC جنرل سیکریٹریٹ نے خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ OIC نے دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کی اور اپنے اصولی مواقف کا اعادہ کیا۔ OIC نے اسلامی سربراہی اجلاس اور وزرائے خارجہ کی کونسل کی قراردادوں کا حوالہ دیا۔ OIC نے بین الاقوامی برادری سے جموں و کشمیر کے تنازع کے پرامن حل کی اپیل کی۔ OIC نے جموں و کشمیر کے مسئلے کو خطے میں پائیدار امن کے لیے بنیادی چیلنج قرار دیا۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ کسی بھی طرح کی تجارت پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ وزارت تجارت کے مطابق بھارت سے اشیاء کے آنے پر پابندی کا اطلاق تیسرے ملک پر بھی ہوگا۔ سمندری، زمینی اور فضائی راستوں سے امپورٹس پر پابندی عائد کی گئی۔ بھارت سے اشیاء کی درآمد اور برآمد پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بھارت سے اشیاء کے آنے پر پابندی کا اطلاق تیسرے ممالک پر بھی ہوگا۔ سمندری، زمینی اور فضائی راستوں سے امپورٹس پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ کلب 18 کی جانب سے منعقدہ 2 روزہ پریمیئر گولف ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب کا انعقاد۔ اختتامی تقریب میں کاروباری افراد، حکومتی اداروں اور میڈیا کی عام شخصیات نے شرکت کی۔ اسلام آباد سے ارشد شاد کی رپورٹ دیکھیے۔ ٹورنامنٹ میں کھلاڑیوں نے بھرپور جوش و ولولے کا اظہار کیا۔ کھلاڑی عمر فاروق نے سٹوک پلے گراس چیمپئن ٹائٹل اپنے نام کیا، جبکہ یاسر نجیب سٹوک پلے نیٹ ونر کے طور پر ابھرے۔ ٹورنامنٹ کے پہلے دن سب سے لمبی ڈرائیو کا اعزاز سکندر خان، جبکہ دوسرے دن کا اعزاز ڈاکٹر کامران اسلم کو حاصل ہوا۔ The next award is nearest to the line. We have the award for longest drive. پہلے دن پن کے قریب ترین ہونے پر علی اعجاز جیتے، جبکہ دوسرے دن کا اعزاز سکندر خان نے اپنے نام کیا۔ کورس کے چیلنجنگ 9 ہولز پر ہونے والی مرکزی ایونٹ کے علاوہ شرکاء جدید ترین سہولیات سے بھی لطف اندوز ہوئے، جن میں ٹریک مین 4 سیمولیٹر رومز، ایک ڈبل منزلہ ڈرائیونگ رینج اور ایک وقف شدہ بوٹنگ رینج شامل ہیں۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے 18 کے CEO طارق حامدی نے اتحاد پیدا کرنے اور تندرستی کو فروغ دینے میں کھیلوں کی اہمیت پر زور دیا۔ I would like to thank the sponsors that have made this event also possible, and above all I'd like to thank all the team, all the golf operations team. ٹورنامنٹ کے دوران کھلاڑیوں نے متعدد کیٹیگریز میں شاندار کھیل اور سخت مقابلے کا مظاہرہ کیا، جس کے اختتام پر جیتنے والوں میں ٹرافیاں اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین محمد بابر کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ برطانیہ میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے عالمی ہیروز کی یاد میں لندن کی تاریخی مسجد شاہ جہان میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں رائل ایئر فورس اور برٹش آرمی کے افسران سمیت مسلم کمیونٹی کے ممبران نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل اور لارڈ واجد خان نے تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ مسجد شاہ جہان کے ہیڈ امام حافظ محمد سعید ہاشمی نے شہداء کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی۔ تفصیلات بیورو چیف ساجد عزیز کی رپورٹ میں۔
برطانیہ کی حفاظت کرتے ہوئے مسلمانوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں برٹش انڈین آرمی کے کئی فوجی دستے برطانیہ آئے۔ فرنٹ لائن پر لڑتے ہوئے شہید ہونے والے ان سپاہیوں میں مسلمان جوان بھی شامل تھے، جن کی تدفین مذہبی عقیدت و احترام سے کی گئی۔ جنگ میں شہید ہونے والے سپاہیوں کے جنازے تاریخی مسجد شاہ جہاں واکنگ سرے میں پڑھائے گئے، جہاں ان کی تدفین پیس گارڈن میں کی گئی، بعد ازاں جن کو مقامی قبرستان میں منتقل کر دیا گیا۔ ان گمنام ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تاریخی مسجد شاہ جہاں میں ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل، لارڈ واجد خان، ہیڈ امام شاہ جہاں مسجد حافظ محمد سعید ہاشمی سمیت مسلم ایسوسی ایشن کے ممبران، کونسلرز، برٹش آرمی، رائل ایئر فورس افسران نے بھی شرکت کی۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے خطاب کے دوران کہا، پاکستان کو ان سپاہیوں پر فخر ہے جنہوں نے برٹش انڈین آرمی کے تحت دونوں عالمی جنگوں میں خدمات سر انجام دیں۔ 1889 کی ماسک ہے اور ہماری بڑی پرانی اٹیچمنٹ ہے سفارت خانے کی۔ یہاں پہ ستار صاحب ہیں، آپ نے باقی بھی بورڈ اناؤنس کر دیا ہے انشاءاللہ، اور ہم بہت اچھی چیزیں یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ وہ مسلمان سپاہی ان کا ویٹرنز کا ہے جو ورلڈ وار 2 کے اختتام کے دن پہ آج اکٹھے یہاں پہ جتنے لوگ ہوئے ہیں۔ ہمارے مسلمان اس میں بہت سارے شامل ہیں ہمارے علاقے سے۔ اس وقت تو برٹش انڈیا تھا، مگر جو علاقے پاکستان کو کنسٹیٹیوٹ کیا اس کے لوگ، تو یہاں آ کے بڑی خوشی ہوئی جی۔ VE ڈے وکٹری ان یورپ جو آج سیلیبریشن اور کمیموریشن ڈے کیا گیا ہے شاہ جہاں مسجد میں، تو اس میں UK کے جو فیتھ منسٹرز ہیں وہ پاکستان ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل صاحب وہ تشریف لائے، اور مینی ڈگنیٹریز جو ڈسٹنگوشڈ گیسٹ ہیں وہ فرام آل واکس آف لائف، جتنے بھی لوگ جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں اکٹھے ہو کر ڈفرینٹ کمیونٹیز لڑے تھے، تمام کمیونٹی نے ریپرزینٹ کیا۔ لیکن اس کی خاص بات جو مسلمان جو سولجر تھے، تقریباً ملین سے اوپر، کئی ملین اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے تھے، تو اس کمیونٹی کو، اس ملک کے لوگوں کو، باشندوں کو، آنے والی نسلوں کو بتانا تھا کہ مسلمانوں کی کتنی کنٹریبیوشنز ہیں اس ملک کی ڈیموکریسی میں۔ یہ جو ہمارے مسلمانوں نے اس وقت قربانیاں دی تھیں، وہ یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان شروع سے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں کام کر رہے ہیں، اور اس چیز کو سب کمیونٹی کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ مسلمان ہمیشہ سے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شرکاء کا کہنا تھا دوسری جنگ عظیم میں برٹش انڈیا سے 2.5 ملین سے زائد رضاکاروں نے حصہ لیا، جو اس وقت کی سب سے بڑی رضاکار فوج تھی۔ ان سپاہیوں کی قربانیاں ہماری اجتماعی تاریخ کا حصہ ہیں۔ ان کی بہادری، قربانی اور اتحاد کی مثالیں آج بھی ہمیں امن، برداشت اور بین الاقوامی تعاون کی راہ دکھاتی ہیں۔ جو ہمارے لوگ جو شہید ہوئے تھے نا ورلڈ وار 1 اور 2 میں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں بہت اچھی جگہ ہے، بہت لوگ آئے، اور یہ بہت اچھی جگہ ہے۔ تو جو بھی ہے نا، پلیز یاد کرنا جس لوگوں نے ہمارے لیے شہید کیا۔ It's a great honour to be here at the Shah Jahan Mosque to celebrate Victory Europe Day. It is understood that people from the undivided India gave up their lives to defend the crown. And it is an honour to be here and to actually acknowledge that. اس بات پہ اصرار کرنا چاہیے کہ یہ نیشنل لیول پہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ورلڈ وار 1 میں اور ورلڈ وار 2 میں، تو اس کو تو سیلیبریٹ کیا جانا بڑا ضروری ہے۔ اپنی دھرتی سے ہزاروں میل دور دفن ان گمنام ہیروز کی بہادری پر اوورسیز فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہر سال ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ ساجد عزیز، بیورو چیف ABN نیوز، لندن۔ دنیا بھر کی طرح آزادی صحافت کا عالمی دن برطانیہ کے دوسرے بڑے کثیر الثقافتی شہر برمنگھم میں بھی پاکستان پریس کلب برطانیہ مڈ لینڈ کے زیر اہتمام شایان شان طریقے سے منایا گیا، جس میں سیکرٹری نیشنل پریس کلب اسلام آباد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔ صدر پاکستان پریس کلب برطانیہ مڈ لینڈ سید عابد کاظمی کی صدارت میں ہونے والی پروقار تقریب کی نظامت کے فرائض جنرل سیکرٹری SM عرفان طاہر نے سر انجام دیے، جبکہ سیکرٹری نیشنل پریس کلب اسلام آباد پاکستان نیئر علی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ آج جو دن صحافت کا منایا جا رہا ہے، اس پہ ہم ان لوگوں کو نہ بھولیں جو صحافت پہ کام کرتے ہوئے اپنی جانیں دے چکے ہیں، اور ہم
کو چاہیے کہ ہم ایسی صحافت کریں جس سے معاشرے میں بہتری آئے، نہ کہ معاشرہ کسی دوسری سائڈ پر چلے. یو کے میں جو صحافت ہے وہ بالکل یہاں کے جو قوانین ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کے مطابق ہونی چاہیے، اور صحافیوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کے بھی خلاف کوئی بھی ڈیفامیٹری کمنٹس نہ دیں اور اپنی مرضی کے سوالات نہ پوچھیں، زبردستی سوالات نہ پوچھیں. اگر جمہوریت کا جہاں پہ بھی آپ دیکھیے گا کہ بیڑا غرق ہو گیا نا، تو سمجھ لیجیے گا صحافت جو ہے نا وہ نیچے کو جا رہی ہے، صحافت کا معیار نیچے گر رہا ہے. بس اتنی سی بات. میڈیا کا کام ہے کہ جو سچی بات ہوتی ہے وہ نشر کریں. آج ہم پوری دنیا کے جرنلسٹ کو جرنلسٹ ڈے پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں برمنگھم اور مڈلینڈ کے جو صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں ہمارے، آج اکٹھے ہوئے ہیں، اور میں ان سے پوری طرح مطمئن ہوں. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ. ممبر برطانوی پارلیمنٹ بیرسٹر ایوب خان، قائم مقام کونسل جنرل آف پاکستان برمنگھم بختیار میر، مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان پریس کلب برطانیہ مسرت اقبال راجہ اور سی او چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک برطانیہ نوید اکبر نے آزادی صحافت کے عالمی دن کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی طور پر یہ صحافتی اصولوں کے ساتھ تجدید عہد کی دلیل ہے. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. پاکستان سے تشریف لائے ہوئے نامور فنکار حر عباس نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کی، جبکہ سیکرٹری نیشنل پریس کلب اسلام آباد نیئر علی کو پاکستان پریس کلب برطانیہ مڈلینڈ کی جانب سے یادداشتی شیلڈ بھی پیش کی گئی. اس موقع پر برمنگھم کی مقتدر سیاسی، سماجی، کاروباری اور صحافتی شخصیات نے خصوصی شرکت کی. تقریب کے اختتام پر صدر تقریب سید عابد کاظمی نے دور نزدیک سے آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. ناصر محمود، ABN نیوز، برمنگھم. اسپین کے شہر بارسلونا میں فیرا دے ابرل کی تقریبات جاری. حکومتی نائب صدر، وزیر اعلیٰ، گورنر اور میئر سمیت اہم شخصیات نے پارک دیل فورم کا دورہ کیا ہے. کاتالونیا کے صدر سالو دواریا نے کاتالونیا اور اندلوسیا کا اسپین کو دل قرار دیا اور سٹال لگانے والوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی. میلے میں روایتی ثقافت اور رنگا رنگ سرگرمیوں نے ماحول کو چار چاند لگا دیے. اسپین کے شہر بارسلونا میں پارک دیل فورم میں ہونے والی فیرا دے ابرل کی تقریبات کا رنگا رنگ انعقاد ہوا. PSC سوشلسٹ پارٹی کے اسٹال سمیت دیگر اسٹالز پر بھی خصوصی دلچسپی لی گئی. صدر رسالو ادورانیا نے امید ظاہر کی کہ مونیتر واندالوسیا کی اگلی صدر بنے گی، اور جبکہ وزیر جوردی ہیریو نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی. نائب صدر نے کاتالونیا کی ترقی اور مشترکہ تجربے سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا. اس موقع پر ضلع کونسل کے صدر، ارکان پارلیمنٹ، میئرز، کونسلرز اور پارٹی عہدیداران کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. پاکستانی سوشلسٹ مہرمہ حافظ عبد الرزاق صادق نے بھی معزز مہمانوں کا استقبال کیا اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی. ففتھ جنریشن وار میں پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب دینے اور گھر میں گھس کر مارنے کا دکھ. بھارتی میڈیا چینلز پر پاکستانی صحافیوں اور تجزیہ کاروں کو مدعو کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی. بھارتی نیوز چینلز کو انتباہ کیا گیا ہے کہ پاکستانی ماہرین کو بلایا تو کارروائی ہوگی. نیوز براڈ کاسٹرز اینڈ ڈیجیٹل ایسوسی ایشن NBDA نے بھارتی چینلز کو سختی سے ہدایات جاری کی ہیں کہ اگر پاکستانی ماہرین کو مدعو کیا گیا تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. NBDA نے بھارتی چینلز پر پاکستانی ماہرین کی انٹری بند کرنے کی سختی سے ہدایات جاری کی ہیں. کانگریس کے رہنما ایک بار پھر بھارت سرکار پر برس پڑے. اتر پردیش کانگریس کے صدر اجے رائے بولے، ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی سرگرمیوں سے لوگ پریشان ہیں. ہمارے نوجوان پہلگام دہشت گرد حملے میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے، لیکن یہ حکومت جو صرف باتیں ہی کر رہی ہے. بولے رافیل طیاروں پر ہینگروں میں ہری مرچ اور لیمو لٹکائے گئے. دہشت گردوں اور ان کے حامیوں اور ان کے پشت پناہوں کے خلاف کارروائی کب ہوگی؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ ترک بحری جہاز غیر سگالی دورے پر کراچی پہنچ گیا. ISPR کے مطابق ترک بحری جہاز کا کراچی بندرگاہ پر پرتپاک استقبال کیا گیا. دورے کے دوران پاک ترک بحری تعاون اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا. ترک بحری جہاز کی آمد پر پاک ترک لازوال دوستی اور بھائی چارے کی علامت ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.